بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ یوسف آیت نمبر 15 16 17 18 19 اور 20. پچھلی آیات مبارکہ میں اس بات کا ذکر ہوا تھا برادران یوسف اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے آ کر یہ کہا کہ ہمارا بھائی یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ آپ بھیجیں، کل ہم جب باہر جائیں گے یہ ہمارے ساتھ جائیں. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیجنے کی حامی بھر لی. حالانکہ اس سے پہلے برادران یوسف مشورہ کر چکے تھے کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کرنا ہے. اب یہاں یہ بات عقیدے کی ہے. اگر ان کے مشورے کی خبر یا اطلاع یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو ہوا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہوتا انہوں نے جا کر یہ کچھ کرنا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیجیں. ہم کسی کھاتے کے نہیں ہیں لیکن ہمیں اپنی اولاد سے اتنی محبت ہے. ہمیں پتہ ہو فلاں بندہ میری اولاد کے ساتھ برا کرے گا اور پتہ کر جائے ہم نہیں بھیجتے تو پیغمبر ہو کر یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیتے. اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. خیر یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیج دیا. فلما ذهبوا قرآن پاک اگلا واقعہ بیان کرتے ہیں. جب بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے پہنچ گئے وہاں گراؤنڈ پہ جہاں پہنچنا تھا. وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ اور بھائیوں نے اتفاق کر لیا اس بات کا کہ اب ان کو ڈالیں گے اندھیرے کنویں میں. وہاں پہ کنواں تھا پرانا. سب نے اتفاق کیا اب یوسف علیہ السلام کو اس میں گرا دیں گے یا ڈال دیں گے. اب وہ جمع ہو کر یوسف علیہ السلام کو لیا. اب ان کو کیسے وہاں ڈالا اس کا یہاں ذکر نہیں ہے. کسی کیا کہتے ہیں چیز میں رکھ کے ڈالا یا اوپر سے پھینک دیا. قرآن پاک یہاں خاموش ہے. اتنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے میں اتفاق کر لیا. گہرا کنواں. ادھر اللہ پاک نے پھر وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. وحی کا معنی یاد رکھو ایک ہوتا ہے فرشتے کے ذریعے وحی بھیجنا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پورا قرآن پاک نازل ہوا. اور وحی کا معنی ایک ہوتا ہے دل میں بات کو ڈال دینا یعنی القاء کر دینا. اس کی دو دلیلیں قرآن پاک میں ہیں. ایک قرآن پاک میں آتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ تیرے رب نے وحی بھیجی شہد کی مکھی کی طرح. اب شہد کی مکھی کی طرح وحی بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہی ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ڈالے. یا دوسرا مقام پہ آتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی بھیجی. حالانکہ کوئی عورت نبی تو نہیں ہے لیکن وحی کا لفظ وہاں بھی بولا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ دل میں بات ڈال کہ آپ ایسے کام کرو. اسی طرح یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بچے تو وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کیا لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ آپ پریشان نہ ہو. ایک وقت آئے گا آپ ان کو اس معاملے کی ساری خبر دیں گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تم نے میرے ساتھ یہ کیا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور یہ آپ کو پہچاننے بھی نہیں. ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہوا کہ کون ہے یہ کون ہے. لیکن آپ کو اللہ پاک کہتے ہیں میں آپ کو ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کو بول کے بتائیں گے یاد ہے تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا
کیسے کنویں میں ڈالنا تھا، کیا تمہارا منصوبہ تھا، پروگرام تھا۔ جب یہ بات یوسف علیہ السلام کے دل میں بیٹھ گئی، خاموش ہو سکون ان کے ساتھ۔ اب یہاں پر دو منظر کشی کرتے ہیں جو خطبہ حضرات ہوتے ہیں، بیان کرنے والے۔ ادھر اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو جو بھائیوں نے ڈالنے کا ارادہ کیا، اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کے لیے کنویں میں بستر کا انتظام کر دیا۔ اپنا انداز ہے مرضی کا، اللہ پاک نے وہاں اے سی کمرے کا انتظام کر دیا، کوئی پریشانی نہیں ہوا ہمارا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا۔ وجاؤ اباہم عشاء یبکون، کنویں میں گر گئے۔ اب توجہ کریں، عام طور پر وہ عصر کے وقت گھر آ جاتے ہیں بھائی، آ کے اپنا گھر کے کام کاج جیسے ہوتے ہیں، پانی بھرنا، فلاں کرنا سارے کام۔ اس دن وہ وجاؤ اباہم اپنے والد کے پاس آئے، عشاء کے وقت، یعنی مغرب کے بعد، اور جب اندھیرا چھا گیا، یبکون روتے ہوئے آئے۔ اب یہاں دو باتیں لکھی ہیں علماء نے کہ رات کو کیوں آئے، پہلے کیوں نہیں آ گئے، عصر کے وقت کیوں نہیں آئے؟ کہتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر عصر کے وقت آ کے بتا دیتے یعقوب علیہ السلام کو کیسے معاملہ ہوا ہے، تو والد ہے، جذبات میں آتے ہیں، چلو چلتے ہیں، تلاش کرتے ہیں جا کر، اسی وقت بھائیوں کو لے کر کے بچوں کو لے کے ساتھ نکل پڑتے باہر، چلو دیکھ کے آتے ہیں کہاں ہے یوسف علیہ السلام۔ تو ایک تو اس لیے کہ جب لیٹ جائیں گے، رات کا وقت ہوگا، جب جنگل کا علاقہ ہے، ابا جی کہاں نکلے گے، ٹھیک ہے اب کیا کریں۔ اور دوسری بات کہتا ہے رات کو کیوں آئے؟ اچھا دن کو آتے تو ان کی ساری چہروں کی حالت نظر آتی، وضاقتوں کی، ان کے پروگرام، ان کے چہرے سے نمایاں ہوتے۔ اب جب رات کو آئے تو جو اندھیرا ہے وہاں تو بیٹھے لگے ہوئے، جس طرح چراغ ہی چلتے تھے تو اس میں بندہ اتنا نظر نہیں آتا، تو ان کی جو جھوٹ منہ سے چہرے پہ نشانات بنائے تھے، یا اپنا چہرہ اس طرح کا بنایا ہوا تھا، وہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا۔ وجاؤ اباہم عشاء یبکون، آئے اپنے والد کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے، رو بھی رہے ساتھ، آگے واقعہ سنا رہے، ابا جی ہم اس طرح گئے، فلاں ہوا، یہ ہوا، رو رہے۔ اس سے علماء نے نکتہ نکالا ہے، ہر رونے والے کی بات کو سچا نہ سمجھا کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹ ہے، جھوٹ منہ میں رو رہے ہیں اور رو کے اپنی بات سنا رہے ہیں، اور اگلا بندہ اس کے آنسو دیکھ کر کہ آج یہ بندہ سچا ہے، یہ بھی تو سچے لگتے ہیں، روتے نہیں۔ اس سے نکالا یہ مسئلہ کہ ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں بلایا کنہوں نے؟ جو حسین کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، خط لکھے آپ ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ جب وہاں پہنچ گئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خاندان سمیت، تو وہاں پر ادھر سے یزید نے اپنا گورنر بھیج دیا، اس نے اعلان کیا خبردار کوئی حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرے، کہ سارے خط لکھنے والے چوکی پا ہیں، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے مسلم بن عقیل کو شہید کیا، پھر حضرت حسین کو جو اطلاع ملی تو میں بھی جاتا ہوں، میرے بھائی شہید ہو گیا، تو میرا کزن۔ تو اس طرح پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصل در حقیقت تو یہی شہید کروانے والے تھے جنہوں نے بلایا تھا۔ اگر بندہ مجھے تو اتنی محبت کرتے تھے ظالموں، اب تو اندر کے اوپر چلے گئے، ان کو طرح طرح چھوڑ دیے بیچاروں۔ تو بہرحال ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ قالو، انہوں نے کہا برادران یوسف نے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم وہاں پہنچ گئے گراؤنڈ میں اور ہم نے دوڑ لگائی، آگے بڑھنا شروع کیا، کون آگے بڑھتا ہے، جیسے گراؤنڈ میں مختلف بندہ کھیل کھیلتا ہے تو ہم بھی اس طرح کھیل میں لگے۔ وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساز و سامان کے پاس بٹھا دیا۔ چھوٹا بھائی ہے کہ آپ یہاں بیٹھو، جیسے وہاں پر ہم نے جوتے اتار دی، مثال کے طور پر کپڑے بندہ اتارتا ہے، کہ میں ایک اچھا پہن لیتا ہوں، جس طرح اور چیزیں جو سارا سامان جو ضروری ہوتا ہے وہاں رکھ لیتے ہیں۔ آج بھی جب گاڑی کھیلنے جاتے ہیں تو اپنا جو سامان بچا کچا ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، اس طرح وہ سامان وہاں رکھ دیا
اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو کہا گیا بیٹھ، ساری جھوٹی کہانی بنا رہے ہیں۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ہم وہاں دوڑ میں آگے چلے گئے، ادھر بھیڑیا آ کے یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ ابھی پرانے بات لیکن ہے تو جھوٹ۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا نے آگے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اے ابا جان آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہیں۔ یہ بات بھی خود ہی کہتی زبان تھا، پتا تھا نا وہ ہے تو جھوٹے ہیں، ابا جی کو یقین کیسے آئے گا؟ خود ہی کہا ابا جان آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے بھی ہیں۔ اچھا پھر ابا جان ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پاس دلیل بھی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا قمیص، اس کو اتار کر اس پر انہوں نے کسی جانور کا خون لگا دیا۔ اب یہاں پر نقطہ یہ لکھا ہے کہ ان اللہ کے بندوں کو ان کا دماغ اتنا یعنی یہاں کام کرنا چھوڑ گیا کہ جب تم نے کرتے پر خون لگانا ہی ہے، کرتے کو بولو پھاڑ تو دو۔ اتنا عقلمند بھیڑیا تھا جس نے کرتا اتارا اور پھر وہ اٹھا کے لے گیا۔ ثابت کرتا وجاؤ والا قمیص ہی ثابت کرتا ہے، اس پہ خون لگایا ہوا ہے۔ یہ دیکھو ابا جان اس کا خون بھی ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، پھر یہاں عقیدے کی بات آ گئی کہ بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں سارا جھوٹ بول رہے ہیں، حقیقت تو کچھ نہیں ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام نبی نہیں، نبیوں کے باپ ہیں۔ اگر یعقوب علیہ السلام کو پتا ہوتا ہے کہ جھوٹے ہیں تو فوراً کیا کہتے، چلو بکواس بند کرو ریڈیو، تم ذرا جھوٹ بول رہے ہو، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن ایسا نہیں کہا۔ کیا مطلب؟ پریشان ہے کہ میں کیا کہوں، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور ہر جگہ موجود بھی کون ہے؟ صرف اللہ کے ساتھ۔ فرمایا قال یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا بلکہ تم نے بنا لی ہے اپنے دل میں کوئی بات، اصل بات کچھ اور ہے، یہ تم خود بنا کے بیان کر رہے ہیں۔ لیکن فصبر جمیل، صبر کرتا ہوں، صبر کرنا اچھی بات ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ اکبر، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں جو تم بیان کر رہے ہیں۔ پیغمبر ہے نا، کس سے مدد مانگی ہے؟ اللہ، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جو تم بیان کر رہے ہو پتہ چل جائے گا۔ یہ خیر واپس آ گئے، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، ادھر اللہ پاک نے قافلہ بھیجا۔ وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، قافلے والوں نے کیا کیا؟ اپنا وہ جو پانی نکالنے والا بندہ ہے اس کو بھیجا، جا کے کنواں تلاش کرو، پانی لے کر آؤ۔ بھیجا انہوں نے پانی نکالنے والے کو، فادلی دلوہ، اس نے اپنا ڈول اندر ڈالا پانی نکالنے کے لیے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، جب اس نے ڈول کھینچا، یہ سارے کام تو اللہ کے ہیں، جب ڈول نیچے گیا تو یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے، اللہ نے ان کو زندہ رکھا، ورنہ وہاں کنویں میں پانی میں زندہ رہنا کون سی بات؟ 2-4 منٹ میں 10 منٹ نہیں نکالتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے کہا کوئی ٹینشن نہیں، اللہ بچانے پر آئے، ساری دنیا مارنے پر آ جائے نہیں مار سکتا، وہ بچانے والا سب سے بڑا طاقتور ہے۔ جب وہ ڈول کھینچا، اندر کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ قال یا بشرا، اس آدمی نے کہا خوشخبری خوشخبری، ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے۔ میں نے کہا شاید پانی آ رہا ہے، لیکن یہ پانی نہیں بن گئی، یہ تو لڑکا نکل آیا ہے، غلام، یہ تو بچہ ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اب جو قافلے والوں کے پاس پہنچا، دیکھا باقی یہ تو لڑکا ہے، یار یہ کیسے نکلا؟ پتہ نہیں کہتا کنویں سے نکلا ہے۔ وہ سوچا وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے کہا اس کو چھپاؤ، اس کو ہم بیچیں گے، جا کر پیسہ کمائیں گے۔ اس وقت انسان کو بیچا جاتا تھا، کاروبار ہوتا تھا، جانوروں کو آئے کر ہم بیچتے ہیں۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے کہا اس کو مال تجارت بنا کے چھپا دو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔
اچھا، اب جو برادران یوسف تھے وہ بھی چکر لگا رہے تھے کنویں پر، وقفے سے نا، یار اب تو جا دیکھ کیا حال ہے. جب دیکھا وہاں بھائی نہیں ہے، اس نے بتایا اگر بھائی نہیں تلاش کرو کہاں ہے. تلاش کیا تو وہاں قافلہ ملا، ان سے کہا بھی ہمارا غلام بھاگ گیا تھا، ہمارا بچہ تھا وہ تنگ کرتا تھا، وہ گھر سے بھاگا ہوا آپ کے پاس تو نہیں ہے. لیکن اس وقت وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے اتنا زیادہ جیسے آج کل کرو کھلا. انہوں نے کہا جی ہمیں بچہ ملا ہے، دکھاؤ. دیکھا یہ ہمارا بھائی ہے. اب توجہ کریں، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. اس کے دو ترجمے ہیں. اللہ نے صرف یہ کہا انہوں نے اس کو بیچ دیا بِثَمَنٍ بَخْسٍ، بہت کم قیمت کے بدلے. قیمت کیا تھی؟ دراہم معدودہ، گنے چنے درہم، یعنی گنے ہوئے چند پیسے. اب کنہوں نے بیچا؟ قرآن نے ذکر نہیں کیا، انہوں نے بیچا، اور ضمیر ذکر ہے. اب اس سے دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بیچا، یہ بھی لکھا ہے، یا وہ قافلے والے جو تھے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو آگے بیچا. اگر بھائیوں کا یہاں مطلب لیں پھر یوسف علیہ السلام کو دو دفعہ بیچا گیا. ایک تو یہاں بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے ہاتھوں بیچ دیا، تو یا تم کیا دیتے ہو پیسے اس کے، سبزی کے جاؤ لے جاؤ. یہ پھر قافلے والے ان سے خرید کے لے گئے. انہوں نے جا کے پھر مصر کا جو بازار تھا وہاں پر یوسف علیہ السلام کو جا کے بیچا. اگر یہ مطلب لیا جائے، اگر یہ لیا جائے کہ انہوں نے بیچا یعنی قافلے والوں نے پھر ایک ہی دفعہ بیچنا ہوگا. وَشَرَوْهُ، اور یہ لفظ شرو جو ہے یاد رکھیں عربی زبان کا لفظ ہے، یہ بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے، خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے. مشتری جو ہوتا ہے نا خریدنے والا، عام لکھا جاتا ہے بے نامے پر، اسی سے بنا ہوا ہے خریدنے والا. لکھا گیا اخباروں میں مشتری ہوشیار باش ایسے الفاظ آتے ہیں. وَشَرَوْهُ، انہوں نے اس کو بیچ دیا تھوڑی قیمت کے بدلے میں. تھوڑی قیمت کیا ہے؟ دراہم معدودہ، چند گنے چنے درہم. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس میں بے رغبتی اختیار کرنے والے تھے، یعنی اس میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے تھے اس یوسف علیہ السلام کو بیچنے میں. اگر بھائیوں کو بنا دیا جائے وہ بھی ایسے ہی تھے، تو یا جان چھڑاؤ بس بیچو. اگر قافلے والوں کو ان کا بھی تھا کہ اس کو بیچو یاد نہیں، اور پھر اور نہ نکلے مالک اس کا کوئی، یعنی دونوں کا کاروبار، بھائیوں کو بھی قافلے والوں کو بھی، دونوں اس کاروبار میں اس بیچنے میں بے رغبتی اختیار کرنے والے تھے، یعنی اتنا آگے بڑھنے والے نہیں تھے. اس طرح انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. آگے پھر جس نے خریدا آگے وہ آ رہا ہے. اللہ مجھے آپ کو قرآن پاک کی سمجھ اور عمل نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ربنا